آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری دیباچہ۔ 20ویں صدی کے خاتمے تک میری عمر ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے تقریباً 80 سال ہو جائے گی۔ اب مجھے یہ امید نہیں کہ میں برِ صغیر ہند کا کوئی نیا مستقبل دیکھنے کے لیے زندہ رہوں گا، تاہم کلمہ باقیہ کے طور پر چند باتیں یہاں درج کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک اس خطے میں کسی صالح اور تعمیری آغاز کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، میرے نزدیک کسی حقیر تعمیر کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک مشترک وفاق بنایا جائے۔ اس وفاق میں تینوں کی خود مختار حیثیت پوری طرح برقرار رکھی جائے، البتہ باہمی تعلقات میں نرمی کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہے۔ مثلاً تینوں ملکوں کے درمیان ویزا کے بغیر کھلی آمد و رفت، جو کہ آج بھی عرب ملکوں میں یا یورپ کے ملکوں میں عملاً موجود ہے۔ اسی طرح تینوں ملکوں میں مسابقت کے اصول پر آزادانہ تجارت، تعلیمی اور ثقافتی سفروں کی عام اجازت ہو۔ نمبر 2، تینوں ملکوں کے درمیان بعض اختلافی مسائل ہیں جو تقریباً 50 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہر ایک کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ اس صورتحال کو مکمل طور پر اور آخری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ان نزاعات کے خاتمے کا ایک عمومی طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو صورت موجودہ کی برقراری کے اصول پر ختم کر دیا جائے۔ ان نزاعات کا خاتمہ اب آخری طور پر ضروری ہو گیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے خاتمے کے لیے عملی طور پر اس کے سوا کوئی اور ممکن صورت نہیں۔ نمبر 3، اپنی موجودہ پالیسی کے نتیجے میں تینوں ملک اس مشترک نقصان سے دوچار ہوئے ہیں کہ ان کے اقتصادی ذرائع کا بڑا حصہ دفاع کے نام پر جنگی تیاریوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ پورا خطہ تباہ کن حد تک تعلیمی اور اقتصادی پچیڑے پن کا شکار ہے۔ اس صورتحال کا خاتمہ فوری طور پر ضروری ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اس خطے میں تخریبی دوڑ کی جگہ تعمیری دوڑ شروع کی جائے، حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو تو یہ کام یک طرفہ رسک لے کر انجام دینا چاہیے۔ نمبر 4، آزادی کے بعد تینوں ملکوں کی مشترک تباہی کا ایک سبب مذہبی سیاست بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں جس چیز کو مذہبی سیاست کہا جاتا ہے وہ مذہب کے نام پر صرف سطحی لیڈری ہے۔ سیاست کے بارے میں کسی نے نہایت درست طور پر کہا ہے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ موجودہ حالات میں پورے برصغیر ہند کے لیے واحد قابل عمل سیاست وہ ہے جس کو سیکولر سیاست کہا جاتا ہے، یعنی ریاست یا سیاسی سرگرمیوں کا موضوع صرف ان امور کو بنایا جائے جو مشترک دنیاوی امور ہیں، مثلاً قوم کو تعلیم یافتہ بنانا، اقتصادیات کو ترقی دینا، ملک کے قدرتی وسائل کے بہتر استعمال کی منصوبہ بندی کرنا، ملک میں امن کا ماحول قائم کرنا، ملک میں معیاری قسم کا انفراسٹرکچر تعمیر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو مذہبی امور ہیں ان کے معاملے میں ہر مذہبی گروہ کو آزادی دینا کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرے، صرف اس ایک شرط کے ساتھ کہ اس کی مذہبی سرگرمیاں دوسرے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے والی نہ ہوں۔ انفرادی دائرے میں پرامن رہنے کی شرط پر ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل رہے۔ جہاں تک مذہب کے اجتماعی یا سیاسی احکام کا تعلق ہے، موجودہ حالات میں وہ علمی اور فکری بحث کا موضوع تو ضرور بن سکتے ہیں، مگر موجودہ حالات میں عملی طور پر ان کو نفاذ کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ ریاست کا قیام ہمیشہ تہذیب کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے، جیسی تہذیب ویسی ریاست۔ مذہبی ریاست کو وجود میں لانے سے پہلے مذہبی تہذیب کو وجود میں لانا ہوگا، جو بروقت موجود نہیں۔ اس کے بغیر ریاست کا قیام سرے سے قابل عمل ہی نہیں ہوتا۔ سب ہیڈنگ: ہند پاک ڈائری۔
میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوں، میری بیشتر زندگی تنہائی میں گزری ہے، تاہم تاریخی اعتبار سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جس کو تقسیم سے پہلے کے ہندوستان کو سن شعور میں دیکھنے کا موقع ملا، جس نے مولانا حسین احمد مدنی، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس جیسے قومی رہنماؤں کی تقریریں اس وقت سنی جبکہ ہندوستان کی آزادی ابھی بہت دور دکھائی دے رہی تھی، جس نے 1936 کے پہلے الیکشن کو براہ راست دیکھا، جس نے 1947 سے پہلے بابری مسجد میں داخل ہو کر وہاں نماز پڑھی، جس نے اس ہندوستان کو دیکھا جبکہ ریلوے اسٹیشنوں پر ہندو پانی اور مسلم پانی کے الگ الگ بورڈ ہوا کرتے تھے، اور اس ہندوستان کو بھی جہاں اس قسم کے بورڈ ختم کر دیے گئے ہیں، اس وقت کو بھی دیکھا جبکہ میرے وطن اعظم گڑھ میں صرف ایک موٹر کار تھی، اور آج کو بھی جبکہ اعظم گڑھ میں کثیر تعداد میں کاریں رات دن سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس نے غلامی کے زمانے کو بھی دیکھا اور آزادی کے زمانے کو بھی، براہ راست اور بالواسطہ مشاہدے کی یہ مدت تقریباً 100 سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس طویل مدت میں میں نے جو کچھ دیکھا اور جو پڑھا اور جانا وہ ایک لمبی کہانی ہے جو انشاءاللہ میری سوانح عمری میں جگہ پا سکے گی۔ یہاں اس کے بعض اجزاء درج کیے جاتے ہیں جو موجودہ حالات کو سمجھنے میں شاید رہنما بن سکیں۔ اس کا نام میں نے پاک ہند ڈائری رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تحریریں کسی تاریخی ترتیب پر مشتمل ہیں، یہ حقیقتاً مختلف تاثرات اور مشاہدات ہیں جو تاریخی ترتیب سے زیادہ ذوقی ترتیب پر مشتمل ہیں۔ ان تحریروں کو میں نے حوالوں سے بوجھل کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر تاثراتی انداز کو اختیار کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں ہی انداز کی اپنی الگ الگ افادیت ہے۔ اس مجموعے کا مقصد یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ پچھلے 100 سال کی ہنگامہ خیز جدوجہد کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہماری تباہی کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اس معاملے میں راکم الحروف کا جو نقطہ نظر ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہاں ایک مثال درج کی جاتی ہے۔ 1947 کے بعد پیش آنے والے واقعات میں شاید سب سے زیادہ ہنگامہ خیز واقعی وہ ہے جو بابری مسجد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معاملے میں ہندو اور مسلمان دونوں گہرے طور پر شامل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ اپنی ذات میں بہت زیادہ اہم ہے، اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اس مسئلے کو انتہائی غیر متناسب طور پر ابھارا گیا، اور اس ابھارنے میں ہندو اور مسلمان دونوں یکساں طور پر شریک تھے۔ ایک طرف ہندو رہنماؤں اور دانشوروں نے ہندوؤں کو گری لال جین کی زبان میں یہ کہہ کر ابھارا کہ یہ تمہارے لیے دوسری شکست کا مسئلہ ہے۔ 1947 میں بٹوارے کے سوال پر تم کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، اب اجودھیا کے سوال پر ہمیں دوسری بار شکست کو قبول نہیں کرنا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والوں نے خواہ وہ بے ریش ہوں یا باریش بیک زبان مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ صرف ایک مسجد کا سوال نہیں ہے بلکہ وہ ملت مسلمہ کی بقا کا سوال ہے۔ بابری مسجد اس ملک میں ملت کی بقا کی علامت ہے۔ بابری مسجد اگر ڈھائی گئی تو اس ملک میں مسلمانوں کا پورا ملی وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ دونوں ہی باتیں سراسر بے بنیاد تھیں۔ بابری مسجد کا مسئلہ نہ تو ہندوؤں کے لیے دوسری شکست کا مسئلہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے ملت کی بقا کا مسئلہ، مگر اس قسم کی سنسنی خیز باتیں کہہ کر دونوں فریقوں کو اس طرح ابھارا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ یہ صف آرائی اتنی بڑھی کہ اجودھیا کا سوال دونوں فرقوں کے لیے وقار کا سوال بن گیا۔ جب کسی مسئلے کو وقار کا مسئلہ بنا دیا جائے تو مسئلے کے حل کے امکانات بڑھتے نہیں بلکہ خطرناک حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ یہی مسجد مندر کے جھگڑے میں ہوا۔ جیسے کہ معلوم ہے ہندوستان میں تقسیم کے وقت سرحدی علاقوں میں
ہزاروں مسجدیں ڈھائی گئیں۔ خود مسلم دنیا میں بھی تقریباً ہر مسلم ملک میں کثرت سے مسجدیں ڈھائی گئی ہیں، مگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کا ڈھایا جانا کسی خطرناک صورتحال کا سبب نہیں بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مسجدوں کے نام پر مسجد والوں اور ڈھانے والوں کے درمیان ایسی تحریکیں نہیں چلائی گئی تھیں جو اس معاملے کو دونوں فریقوں کے لیے وقار کا مسئلہ بنا دیں۔ بابری مسجد کو جس چیز نے ایک خطرناک مسئلہ بنایا وہ خود بابری مسجد کی انفرادی نوعیت نہیں تھی، بلکہ بابری مسجد کے نام پر چلائی جانے والی تحریک کی انفرادی نوعیت تھی۔ اس انداز کی جذباتی تحریک جس مسجد یا غیر مسجد کے لیے بھی چلائی جائے وہ یقینی اسی قسم کا منفی نتیجہ پیدا کرے گی۔ 1913 میں اس وقت کی انگریز حکومت نے کانپور کی ایک مسجد کے صرف غسل خانے کو سڑک کی توسیع کے لیے ڈھایا تھا۔ اس کے نام پر اس زمانے کے لیڈروں نے زبردست تحریک اٹھا دی۔ اس کے پیچھے مسجد کی حمایت سے زیادہ انگریز کی مخالفت کا جذبہ تھا۔ اس زمانے کے مسلم لیڈروں کی جذباتی تقریروں نے مسلمانوں کو اس قدر بھڑکا دیا کہ وہ انگریز انتظامیہ سے لڑ گئے۔ اس کے بعد انگریزی پولیس نے گولی چلائی جس میں بہت سے مسلمان ہلاک ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اس واقعے پر ایک جذباتی نظم لکھی جو اس زمانے میں بہت مقبول ہوئی۔ اس نظم میں لاشوں کے منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا گیا تھا، پوچھا جو میں نے کون ہو تم، آئی یہ صدا، ہم کشت گانے مارکائے کانپور ہیں۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اکثر عرب ملکوں میں سڑک کی توسیع کے لیے نہ صرف غسل خانے بلکہ پوری کی پوری مسجدیں ڈھا دی گئیں، مگر وہاں مسلمانوں کی لاشوں کا یہ دردناک منظر کبھی دکھائی نہ دیا۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس قسم کے جذباتی لیڈر موجود نہ تھے جو مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ان کو انتظامیہ سے ٹکرائیں۔ اس کے نتیجے میں پولیس گولی چلائے اور مسلمانوں کی خونی لاشیں زمین پر دکھائی دینے لگیں۔ آج برِ صغیر میں ہر سوچنے والے انسان کے سامنے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ پچھلے تقریباً 100 سال کے درمیان یہاں بہت سی بڑی بڑی تحریکیں چلائی گئیں اور بے شمار قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ صفر رہا۔ ہماری تمام کوششیں اور قربانیاں عملاً رائگاں ہو کر رہ گئیں۔ کچھ نئی چیزوں کا حوالہ دے کر کہا جاتا ہے کہ آزادی کے بعد انڈیا نے یہ اور یہ ترقیاں کی، مگر یہ تمام جدید چیزیں زمانے کی پیداوار ہیں، وہ صنعتی انفجار کا نتیجہ ہے، وہ سیاسی آزادی یا ملکی حکومت کی دین نہیں۔ ہندوستان میں اگر انگریزوں کی حکومت باقی رہتی تب بھی یہ نئی ترقیاں ہمیں اسی طرح حاصل ہوتیں جیسے کہ وہ آج حاصل ہے۔ اس کی ایک مثال ملک میں جدید کمیونیکیشن کا نظام ہے جو زیادہ تر انگریزوں ہی کے زمانے میں قائم ہوا۔